اور منی بجٹ کی بازگشت ہے۔ محصولات تسلی بخش نہ ہونے پر منی بجٹ کا سوچا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں سے اقتصادی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ پہلے ہی آئی پی پیز کے حوالے سے بہت باتیں ہو رہی ہیں۔ بات کریں گے، عمر حیات خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ عمر بتائیے گا اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ ذرائع آئی ایم ایف نے یہ اندیا دیا ہے کہ محصولات تسلی بخش نہ ہونے پر منی بجٹ کے بارے میں سوچے جانے کا امکان ہے، اور نیا آئی ایم ایف پیکج جو ہے وہ آخری ہونے پر بھی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا دار و مدار نئے پروگرام کی کامیابی پر ہے۔ زرعی ٹیکس کا ٹارگیٹ صوبوں اور وفاق کے درمیان تعاون پر انحصار رکھتا ہے، اور زرعی ٹیکس کا قانون بننے پر لاگو ہونے کا امکان ہے۔ پی آئی اے اور بجلی کی جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کی ریسکاری کے بارے میں فیصلے نئے آئی ایم ایف پروگرام کے تحت کرنے ہوں گے، اور حکومت پاکستان کو کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس سے بجٹ اہداف جو ہے وہ متاثر ہوں، اور ڈالر کی جو قیمت ہے اس کا تعین مارکیٹ کا اختیار ہے۔ آئی ایم ایف سیاسی معاملات پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا، اور آئی ایم ایف کی شرائط ہر حکومت کو ہر صورت پوری کرنا ہوں گی، اور حکومت کی تبدیلی کے اقدامات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کو سیاسی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنے طور پر اقدامات کرنے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومن کیپٹل بہتر بنانے کے لیے حکومت حکمت عملی بنانے پر کام کر رہی ہے، اور مہنگائی سے نمٹنے کے لیے پاکستان اقدامات کر رہا ہے۔ ٹیکس مشینری کی استعداد کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور شعبے کو ٹیکس میں بہتری کے لیے کردار ادا کرنا پڑے گا۔ نئے آئی ایم ایف پیکج کی قسطیں جاری کرنے کی ٹائم لائن جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی جو کارکردگی ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ سامری جو معاشی ڈھانچہ ہے اس کی بہتری کے لیے پاک آئی ایم ایف معاہدہ جو ہے وہ کارگر ثابت ہوگا۔ نئے پیکج کی شرائط پوری کرنے کے لیے پیشگی جو اقدامات ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے عمر، اپڈیٹ کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔